جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں. اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ سبیل اللہ، جہاد. جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اللہ کا بول بالا کرو، اللہ کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹواؤ. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. پورا کا پورا مال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پھیر کر گھر میں حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ نہیں؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے. تو فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ. اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا. یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے، یہ معاملہ ہے، اس لیے ہم نہیں جا سکتے، ہمیں آپ رعایت دے دیجئے، ہمیں اجازت دے دیجئے. اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے. جس پر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں حضور سے یہ بھی کہا ہے اللہ نے عفا اللہ عنک لما اذنت لہم. اے نبی، اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا یا اللہ آپ کو معاف کرے، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ آپ نے ان کا جھوٹا بہانہ کیوں تسلیم کر لیا؟ آپ فرماتے کہ نہیں، تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے، تمہیں چلنا پڑے گا. جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن ان کے جھوٹ کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا. اب تو یہ کہ جب آپ نے اجازت دے دی تو کور مل گیا انہیں. ہم تو میں تو حضور سے اجازت لے آیا ہوں، مجھے تو اجازت دے دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی مسلمان کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو ان کو آپ اجازت نہ دیں. یہاں پر اللہ نے حضور کو وہی نرمی، شفقت، مروت، شرافت، جس کو کہ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری، پہلی اور دوسری. اب تیسری کیا ہے؟ یہ ہے ذرا تھوڑی سی باریک بات، ذرا نفسیاتی اس کا پس منظر ہے، سمجھنا ہوگا. ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، یہ سارا معاملہ ایک انقلابی اور جہادی تصور سے سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. صرف نماز روزہ ہے، اس میں جان کا اندیشہ نہیں، مال کا اندیشہ نہیں. نفاق کیسے کھل کر سامنے آئے گا؟ یہ تو سارا وہیں آتا ہے جہاں جان اور مال کو آنچ آتی ہو، جہاں تقاضا ہو رہا ہو جان اور مال کا، وہاں یہ بات کھلے گی نا. ورنہ نمازیں تو عبداللہ ابن ابی پڑھتا تھا حضور کے پیچھے. نماز حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں 50,000 نماز کے برابر ایک نماز، وہ تو ہمارے لیے ہے. جو حضور کی امامت میں ادا کی وہ تو 50 لاکھ نمازوں کے برابر ایک نماز ہے. لیکن یہ کہ وہ نفاق تو نفاق ہی ہے، چاہے وہ نمازیں 50 لاکھ نمازوں والی نماز پڑھ رہا ہو. تو یہ بات جان لیجئے کہ نماز سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا. کہاں جان پہ آتی تھی؟ غزوہ احد میں گیا اور 300 آدمی لے کر واپس آ گیا. یہ ہے خطرہ. جان یہاں جاتی ہے نا، آنچ یہاں ہے. جان کو، مال کو، اپنے ساتھیوں کو، کچھ اور ضعیف ایمان والے جو مسلمان ہوں گے اس کے ورگلانے میں آ گئے، ان کو کھینچ کے واپس لے آئے. تو یہ اصل میں جب یہ بات بڑھے گی تو انسان میں غیر شعوری طور پر ایک دشمنی پیدا ہو جائے گی. کن سے؟ صادق الایمان لوگوں سے. یہ ہے کہ جو ہمیں ذلیل کرواتے ہیں. اگر سب ہی ایک جیسے ہو جائے تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا. ان کو جب پکارا جاتا ہے فوراً چل دیتے ہیں. نہ انہیں جان کا کوئی خیال، نہ انہیں مال کا کوئی خیال، نہ اہل و عیال کا کوئی خیال، نہ گھر بار کا کوئی خیال. یہ فینیٹکس، یہ دیوانے، ان کی مت ماری گئی ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی. انہیں کچھ پتا نہیں، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نہ خطرے کو دیکھیں نہ رزق کو ناپیں، نہ یہ دیکھیں کہ جان جاتی ہے کہ مال جاتا ہے. جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں. اب یہ جب پکارا گیا کہ آؤ، اور کچھ لوگ تو بڑھ گئے کچھ رہ گئے، تو بڑھنے والوں کی وجہ سے نمایاں ہوئے رہنے والے. ٹھیک ہے، اگر یہ بھی بیٹھے رہتے تو ہم ذلیل نہ ہوتے. ان کی بے وقوفی نے ہمیں ذلیل کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں. یہ باتیں آپ اب جب پڑھیے گا جا کر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، تب سمجھ میں آئے گا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں. وہ ایمان لائے تو جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایمان لائے ہیں تو جان اور مال لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ جب محمد پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہی انقلابی انداز ہے. میں ہمیشہ مثال کمیونسٹوں کی دیتا ہوں. فیض کون تھا؟ ایک کمیونسٹ شاعر.